اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز بڑھا دیں. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. صدق اللہ العلی العظیم. اس وقت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی تاریخ کے تعلق سے جو ایک ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا، اللہ کا بڑا فضل اور اللہ کا احسان ہے. یہ مبارک سلسلہ کافی حد تک ہم نے اور آپ نے سنا، اور اسلام کی تاریخ اور اسلام کی ہسٹری کے تعلق سے بہت ساری باتیں اس کی برکت سے ہمارے سامنے آئیں. ابھی تک جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا اس میں یہ سمجھ لیں کہ تقریباً سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک کا جو واقعہ ہے وہ پوری وضاحت اور پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اور یہ واقعہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا، بات چلی تھی سیدنا عثمان ابن عفان کے زمانے سے، اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت تک کی ساری باتیں اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اور اسلامی تاریخ میں اس کو سننے میں سمجھنے میں سب سے بڑا فائدہ انسان کا یہ ہے کہ بہت کچھ چیزیں آدمی کو سیکھنے کو ملتی ہیں اور بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھتا ہے، اور وہ حقیقتیں انسان کے سامنے آتی ہیں کہ جو عموماً ہم اور آپ ساری زندگی میں جن باتوں سے واقف نہیں ہو پاتے، یہ تاریخ کے درس کی برکت سے وہ سارے پہلو ہمارے سامنے کھل کر کے آ جاتے ہیں. شروع کیا گیا تھا یہ سلسلہ، مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ یہ جو واقعات ہیں، کبھی کسی واقعے کا تذکر آ جاتا ہے، کبھی کسی واقعے کا ذکر آ جاتا ہے، کبھی ایک بات آ گئی، کبھی دو باتیں آ گئیں، ایک ایسا سلسلہ یہ محفوظ ہو جائے کہ جس میں ساری باتیں ایک طرفہ مکمل ہو جائیں. اسی بات کو سامنے رکھ کر کے الحمدللہ یہ سلسلہ شروع کیا گیا، اور آج یہ ہمارا 6واں ہفتہ ہے اس مبارک سلسلے کا. اور ابھی یہ سلسلہ ہم نے آپ کو بتایا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت تک ہم اس کو لے کر کے جائیں گے، چونکہ ساری کہانیاں، سارے معاملات، ساری چیزیں اسی کے ارد گرد بنی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. تو یہ جو تاریخ کا ایک اتنا اہم پہلو ہے، یہ ہر مسلمان کے سامنے آنا ضروری ہے. اس لیے پوری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ہم اس کو لے کر کے چلے ہیں، اور یہاں تک کا ہمارا سفر طے ہوا. سیدنا حضرت علی کی شہادت کے بعد اگلا مرحلہ اگلی خلافت کا تھا. لیکن یہاں جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی تو اب میں آپ کے سامنے ابھی تک کی جو تاریخ آئی ہے اس کا یہ کہہ لیں کہ ایک تھوڑا جائزہ ریویو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اس تاریخ کو کس طرح سے اپنے ذہن میں بٹھائیں. یعنی یہ جو ہم نے پوری تاریخ سنی،
ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کی جنگیں سنی، صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات سنے. ایک مسلمان ان چیزوں کے بارے میں اپنے ذہن میں کیا بات بٹھائے؟ کیونکہ اب ویسے اللہ کا شکر ہے ہم نے جو آپ کے سامنے تاریخ سنائی ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں آپ کے ذہن میں بدگمانی کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی ہوگی انشاءاللہ. ہم نے پوری محنت صرف اسی بات پر کی ہے کہ ہسٹری بھی آئے، تاریخ بھی سنائی جائے، لیکن حضرات صحابہ کرام کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس مقام کا پورا لحاظ رکھا جائے اور ذرہ برابر ان کی عظمت کے اوپر آنچ نہ آنے پائے. اسی بات کو ہم نے سامنے رکھ کر کے یہ ہسٹری سنائی ہے ساری. اور الحمدللہ جہاں تک آپ اور ہم پہنچے ہیں، کتنی بھی ہم نے جنگیں سن لی، لیکن ہمارا اللہ کے شکر سے ذہن بالکل صاف ہے حضرات صحابہ کی جانب سے. اور ہر جنگ کے پیچھے کی جو کہانیاں، جو واقعات ہیں، جس ڈیٹیل میں ہم نے آپ کو سنائے، جب بندہ ان چیزوں کو غور کرے اور سمجھے تو ساری حقیقت کھل جاتی ہے، پھر بدگمانی کا موقع نہیں بچتا. ہاں، اگر آپ وہ ساری پیچھے کی باتیں ختم کر دیں اور سیدھا جناب والا یہ بتا دیں کہ میدان میں حضرت علی اور حضرت عائشہ کی فوج کا مقابلہ ہوا، حضرت علی اور حضرت معاویہ کا مقابلہ ہوا، اور دونوں میں ملا کر 83,000 مسلمان شہید ہو گئے، خالی اگر اتنا بتائیں گے تو ہر بندے کا دماغ خراب ہوگا، ہر بندے کا ذہن خراب ہوگا. اس لیے یہ ٹاپک ایسے نہیں ہے کہ ان ٹاپکس کو 2 لفظوں کے اندر بتا دیا جائے. یہ ٹاپک چاہتے ہیں کہ جب ان پر بات ہو تو کلیئر بات ہو اور ہر پہلو کھل کر کے سامنے آئے. تو اسی انداز میں آپ کو سنایا گیا. ہم نے اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں سے بھی، میں نے مستقل جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اپنے بڑوں سے بھی میں رابطے میں رہا، اپنے اساتذہ سے بھی مشورے کرتا رہا کہ یہ جو ہم سلسلہ اس انداز میں لے کر کے چل رہے ہیں کہ ان کی بھی نظر اس پر پڑے کہ یہ بالکل ترتیب اس کی صحیح ہے، درست ہے. یہاں تک کہ جو میرے یہ نوٹس ہوتے ہیں فائنلی، جن کو سامنے رکھ کر کے ہم آپ کو باتیں عرض کرتے ہیں، یہ بھی میں اپنے بڑوں کو ایک بار ویریفائی کراتا ہوں دکھا کر کے کہ اس کو سامنے رکھ کر کے آج ہم بات کرنے والے ایک بندے سے ہٹ کے 2-3 کی نظر پڑ جائے، تاکہ کہیں کوئی چوک اگر ہے تو وہ ہمارے سامنے آ جائے. چونکہ یہ نازک مسئلے بہت ہیں، کوئی ہمارے سے بدگمان ہو جائے فرق نہیں پڑتا، نہ اس کا نقصان ہے کوئی، نہ ہمارا نقصان ہے. ہو جائے گا بدگمان، بات ختم ہے، ہوتا رہے بدگمان. آپ سے کوئی بدگمان ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی زندگی جی رہے ہو، وہ اپنی جی رہے. لیکن اگر کوئی بندہ صحابہ سے بدگمان ہو گیا، جناب عقیدہ خراب ہو جائے گا، ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. تو جب ان ہستیوں کے آپس کے جھگڑوں پر، اختلافات پر بات ہوگی تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ ڈگر ہے جس پر قدم کانپتے کانپتے رکھنا پڑتا ہے کہ کس انداز میں باتیں کی جائیں اور مسئلے کو بیان کیا جائے. لیکن الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، رب کا بڑا احسان ہے، یہاں پر بھی آپ حضرات نے سنا، ہمارے بڑوں نے بھی ان چیزوں کا معائنہ کیا، اور ڈلنے کے بعد میں علماء نے نیٹ کے اوپر ان چیزوں کو سنا. کئی علماء نے، اللہ کا بڑا فضل ہے اور احسان ہے، ہر ایک کی جانب سے پوزیٹیو بات آئی، نیگیٹو بات نہیں آئی. یعنی تاریخ بھی سامنے آ گئی اور صحابہ کی طرف سے ذہن بھی سب کا صاف رہا. پھر ہمارے یہاں پر مشورہ یہ ہوا کہ اب آگے کا جو سلسلہ، یہاں جا کر ایک چیپٹر ہمارا پورا ہو گیا. 4 خلیفہ پیغمبر کے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، نبی کے 4 یار. یہاں پہ جا کر وہ تاریخ پوری ہوئی ہے. اب یہاں سے اگلا چیپٹر شروع ہونا ہے. تو آج جو ہمارا درس ہے
یہ پھر بھی احتیاطاً ذہن سب کا صاف ہے، لیکن حضرات صحابہ کا مقام اور صحابہ کے اختلافات میں ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے آج کا ہمارا یہ درس ہوگا کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے حضرات صحابہ کا اختلاف، امت میں ایک عام بندے کا اس بارے میں نظریہ کیا ہونا چاہیے، پوائنٹ آف ویو کیا ہونا چاہیے، تو اس کو آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ بیچ میں ہمارا یہ مسئلہ پورا ہو جائے اور پھر ہم اگلے والے چیپٹر کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج جو مجھے سب سے پہلی بات عرض کرنی ہے، آپ سارے حضرات ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، ایک دو باتیں درمیان میں لوگوں نے پوچھی، ایک تو کئی سارے حضرات نے پوچھا کہ اس بدمعاش آدمی کا کیا ہوا، وہ سائلنٹ موڈ میں چلا گیا، کون بولے؟ عبداللہ ابن سبا۔ کئی حضرات نے سوچا اس کا بڑا چرچا چل رہا تھا، لیکن ایک آدھ ہفتے سے حضرت غائب ہیں، پتہ نہیں کہاں اعتکاف میں ہے، کہاں ہے۔ تو اس کا بھی ریزلٹ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے۔ ایک دو حضرات نے یہ پوچھا کہ آپ نے حضرت علی کی شہادت بتا دی، لیکن یہ نہیں آیا کہ حضرت معاویہ بیعت ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ کچھ حضرات نے یہ بات سوال کی، پوچھا۔ تو آپ سب یاد رکھیے گا کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی اور بیعت ہونے کا مرحلہ نہیں آیا۔ بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی وہ بیعت نہیں ہوئی تھی اور اسی دوران حضرت علی شہید ہو گئے۔ اسی لیے ہم نے آپ کے سامنے حضرت علی کی شہادت سے پہلے حضرت معاویہ کی بیعت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ تو کچھ حضرات نے یہ بات پوچھی پچھلے ہفتے تھے کہ درس کے بعد سے اب تک، اس لیے میں نے یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ تو آج ہمیں سب سے پہلی بات جو آج شروع کرنی ہے وہ یہ کہ صحابی کہا کس کو جاتا ہے۔ پہلے ذرا اس ٹاپک پہ غور کیجئے۔ اسلام کی زبان میں صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہو۔ صحبت اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھڑی کے لیے بھی وہ بندہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھا ہو، چاہے ایک منٹ کے لیے صحیح، ایمان کی حالت میں جس نے پیغمبر کی صحبت پالی اور ایمان پر اس کا انتقال ہو گیا، شریعت کی زبان میں اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ صحابی۔ وہ صحابی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے 5838 نمبر پر، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی۔ حضور نے فرمایا جس مسلمان نے میری زیارت کر لی، یعنی میری صحبت اٹھا لی، صحابی بن گیا، حضور نے فرمایا جہنم کی آگ اسے نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے، جس نے بھی شرف صحابیت پایا اور صحابی بنا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے، معاملہ ختم۔ اب جہنم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بالکل معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں ان کے ترتیب الگ الگ ہے، درجات الگ الگ ہیں۔ علماء نے جو صحابہ کے درجات لکھے ہیں، سب سے پہلا درجہ صحابہ کرام میں ان صحابہ کا ہے، کیٹیگری صحابہ کی۔ صحابی سارے ہیں لیکن ان میں کیٹیگریاں ہیں الگ الگ۔ ہر چیز میں ہوتا ہے نا، ایک بہت اعلیٰ کوالٹی، ایک درمیانی، ایک نیچے کے، الگ الگ ویرائٹی۔ تو صحابہ کرام کے اندر بھی درجے اللہ نے رکھے۔
سب سے بلند درجہ کن صحابہ کا ہے؟ ذرا سمجھیے گا، سب سے بلند درجہ ان صحابہ کا ہے جنہوں نے حضور پر ایمان لائے بالکل اسلام کے شروعاتی دور میں۔ اللہ کے نبی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، جن صحابہ نے حضور پر کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کیا، ان حضرات کا درجہ بعد والے صحابہ سے بلند ہے۔ وہ ٹاپ کلاس صحابہ کرام مانے جاتے ہیں، جن میں سب سے نمبر 1 پر ہے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی بھی انہی میں۔ حضرت علی تو بچے تھے اس وقت میں اسلام لے آئے تھے۔ حضرت عثمان بھی انہی میں، حضرت عمر بھی انہی حضرات میں۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے بالکل شروع میں اسلام کو قبول کیا، یہ سب سے ٹاپ کے صحابہ کرام مانے گئے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا درجہ جو صحابہ کرام کا مانا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے جب اسلام کی دعوت شروع میں دی تو حضور کا بائیکاٹ کیا مکہ والوں نے، اور 3 سال تک کے لیے اللہ کے نبی کو اور جو لوگ ایمان لائے تھے ایک گھاٹی کے اندر بند رہنا پڑا، اور وہ سارے حضرات وہاں پر وقت گزارا۔ انہوں نے 3 سال کا وقت، تقریباً 3 سال تک نبی کا اور صحابہ کا بائیکاٹ ہوا۔ جب اسلام کا ابتدائی دور تھا اس وقت میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام 3 سال تک وہاں رہے۔ جب حضور وہاں سے باہر نکلے اور وہ بائیکاٹ ختم ہوا، اس کے بعد جو حضرات ایمان لے کر کے آئے ہیں وہ صحابہ دوسرے درجے کے صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے والے جو ہیں وہ کون سے درجے میں ہو گئے؟ پہلے والے میں، یعنی نبوت کے شروع سے لے کر کے بائیکاٹ کے زمانے تک۔ چونکہ انہوں نے سب سے زیادہ پریشانیاں اٹھائیں، سب سے زیادہ قربانیاں دی، وہ 1 نمبر میں شمار ہوں گے۔ پھر بائیکاٹ ختم ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی باہر آئے، اب جو حضرات حضور پر ایمان لے کر کے آئے، یہ صحابہ کرام شمار ہوئے ہیں دوسرے درجے میں، اور دوسرے نمبر پر ان حضرات کا مقام اور مرتبہ ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا، یہ دوسرا ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر وہ صحابہ ہیں کہ جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو کچھ صحابہ مدینہ سے آئے تھے، کچھ حضرات مدینہ سے آئے تھے، اور حضور نے انہیں اسلام کی دعوت دی تھی، اور وہ اسلام قبول اسی وقت کر لیا انہوں نے اور مدینہ چلے گئے۔ تو تیسرا درجہ ان حضرات کو دیا گیا جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور حضور کے پاس مکہ میں آئے، نبی نے انہیں دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تیسرے درجے کے صحابہ کرام میں تیسرا نمبر ہے۔ بھائی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اور یہ جو ترتیب بن رہی ہے نا، کس طرح سے بن رہی ہے؟ قربانیوں کے اعتبار سے۔ وہ جو پہلے نمبر پر ہیں، قربانیاں سب سے زیادہ دی ہیں انہوں نے۔ جو دوسرے نمبر پر ہیں، جب اللہ کے نبی کا بائیکاٹ ختم ہوا اور حضور نے کام عام طریقے پر کرنا شروع کیا، اس وقت میں ظاہر سی بات ہے پہلی جیسی تکلیفیں نہیں تھی، تو ان کا دوسرا درجہ رکھا گیا۔ جو مدینہ سے آ کر کے مسلمان ہو کر کے گئے، یہ بھی شروعات کے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ تکلیفیں انہیں نہیں برداشت کرنی پڑی، اس لیے ان کا درجہ کون سا رکھا گیا؟ تیسرا درجہ رکھا گیا۔ یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ نمبر 4، چوتھا درجہ ان صحابہ کرام کا ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں نبی کے ساتھ شرکت کی ہے۔ یہ چوتھے نمبر پہ صحابہ کرام ہے۔ جس نے بھی پیغمبر کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک ہوا ہے وہ صحابی چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔
یہ چوتھا نمبر ہے. پانچواں نمبر ہے، پانچواں درجہ صحابہ کرام کا، وہ صحابہ کہ جو صحابہ کرام بیعت رضوان، بیعت رضوان، بیعت رضوان کا مطلب ہے حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی تھی، جہاں کافروں نے حضور کو عمرہ کرنے سے روکا تھا، حضور نے صحابہ سے وہاں پر بیعت فرمائی تھی. اس موقع پر جو صحابہ حضور کے ساتھ میں شریک تھے، پھر نمبر ان حضرات کا فضیلت کے اندر آتا ہے، ان حضرات کا درجہ ہے. ان کے اندر حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی ہیں. اس کے بعد چھٹا درجہ ان صحابہ کرام کا ہے جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا. فتح مکہ سے پہلے، جب مکہ فتح کیا اللہ کے نبی نے، اس سے پہلے اسلام کو قبول کیا، وہ صحابہ چھٹے نمبر پر شمار کیے جاتے ہیں. پتہ ہے اس میں کون کون حضرات آتے ہیں؟ ایک آتے ہیں اس میں حضرت عمرو بن العاص، جن کا ذکر آپ نے پہلے سنا حضرت معاویہ کی جانب سے، اور ایک بڑا نام ہے اس میں، وہ ہیں حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ. یہ بھی اسی کیٹیگری میں چھٹے نمبر کی. انہوں نے بھی فتح مکہ، مکہ جب حضور نے فتح کیا نا، اس سے جسٹ پہلے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے یہ چھٹے نمبر کی کیٹیگری میں شمار کیے جاتے. یہ چھٹا نمبر ہے. اس کے بعد ساتواں نمبر ان حضرات کا کہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر، جب حضور نے مکہ فتح کیا، اس موقع پر اسلام کو قبول کیا. یہ آتا ہے ساتواں نمبر. اور ان میں کون حضرات آتے ہیں؟ اس میں آتے ہیں نمبر ایک حضرت ابو سفیان. کون؟ ابو سفیان. یہ ساری تاریخیں اگر آپ نے سننی ہے نا، تو ہمارا جو سیرت والا درس ہے یوٹیوب پر، آپ اسے سنیں، یہ سب آپ کو وہاں سننے کو ملے گا. ابو سفیان کیسے اسلام لائے، کیسے قبول کیا، بڑی دلچسپ داستان ہے. فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان یہ اسلام لائے، اور اسی موقع پر جب مکہ حضور نے فتح کیا، ابو سفیان کے صاحبزادے ہیں حضرت معاویہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر. تو حضرت معاویہ کے والد ہیں ابو سفیان. یہ باپ بیٹے یہ سب لوگ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے. تو کون سے نمبر کے صحابہ میں ہیں؟ بولو بھائی، ساتویں نمبر کے. اسی لیے پوری امت کا عقیدہ متعین ہے کہ حضرت علی کا مقام اور حضرت علی کا مرتبہ حضرت امیر معاویہ سے بہت بلند ہے اور بہت اونچے درجے کے وہ صحابی ہیں. اس میں کسی کا جھگڑا نہیں ہے. حضرت علی پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کون سے نمبر میں؟ ساتویں درجے میں آتے ہیں. لیکن جھگڑا یہاں پر ہو جاتا ہے، جو گمراہ قسم کے لوگ ہیں، جو حضرت معاویہ کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یا نعوذ باللہ حضرت معاویہ کو گمراہ قرار دیتے ہیں، وہ نظریہ غلط ہے اور وہ جہالت کی بات ہے. ساتواں ہی درجہ صحیح، لیکن ہے میرے پیغمبر کے صحابی. آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ یہی تو ہے نا اعتدال اہل سنت والجماعت کے نظریے میں. حضرت علی کا پہلی کیٹیگری میں نمبر صحیح، لیکن ترتیب میں وہ پہلے والوں میں چوتھے نمبر پر ہیں، کیونکہ باقی کے تین بھی پہلی کیٹیگری میں، ان میں چوتھے نمبر پہ حضرت علی ہیں.
لیکن حضرت معاویہ سے بہت بلند مقام ہے، کیونکہ حضرت علی پہلے درجے کے حضرات میں اور حضرت معاویہ 7ویں درجے کے درجات میں، لیکن ہیں بہرحال دونوں صحابی۔ یہ وہ حضرات ہیں 7ویں نمبر پر۔ 8ویں نمبر پر وہ صحابہ شمار ہوتے ہیں جو کسی دور علاقے کے رہنے والے تھے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں اپنی جماعت، اپنی ٹیم کو لے کر کے آئے، 2-4 دن رہے، اس کے بعد چلے گئے، پھر انہیں کبھی حضور سے ملاقات کا موقع نہیں ملا، 5, 7, 10 دن تک بس حضور کی صحبت میں رہے، ساتھ رہے۔ ان حضرات کو رکھا گیا ہے کس نمبر پر؟ 8ویں نمبر پر، کیونکہ انہوں نے زیادہ وقت پیغمبر کے ساتھ نہیں گزارا۔ صحابی تو یہ بھی بنے ہیں، صحابہ یہ بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ 8ویں درجے کے صحابہ ہیں۔ اور 9واں درجہ ان صحابہ کرام کا ہے جنہوں نے حضور کے ساتھ صرف حج میں شرکت کی اور حضور کی زیارت کی، اور پھر وہ واپس اپنے وطن کو چلے گئے۔ بس اتنا ان کا ساتھ رہا۔ حج میں پیغمبر گئے، سن 10 میں انتقال سے 1 سال پہلے حضور نے حج کیا۔ ان صحابہ نے حضور کی زیارت صرف حج کے موقع پر کی۔ کسی ملک میں رہتے تھے، مسلمان ہو گئے، حج کے لیے آئے، حضور کو دیکھ لیا، صحابی بن گئے، اور اس کے بعد وہ اپنے وطن کو واپس چلے گئے۔ ان حضرات کو بھی صحابی کہا جائے گا، لیکن یہ درجہ ہوگا کون سا؟ 9ویں نمبر کا۔ یہ آخری درجہ ہے صحابہ کرام کا۔ بہرحال ہیں یہ سارے کے سارے کیا؟ صحابی ہیں، سارے صحابی۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا 3 پارے کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ نے کہا رسول تو میرے بہت سارے ہیں، لیکن کسی رسول کا مرتبہ بلند ہے، کسی کا کم ہے، کسی کا اور کم ہے، ہیں سارے رسول۔ اب ظاہر سی بات ہے حضور بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی نبی اور رسول ہیں، لیکن جو مقام حضور کا ہے وہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہیں وہ بھی اللہ کے رسول۔ ادب اور احترام ان کا بھی ہمارے ذمہ لازم ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام چاہے کوئی سے بھی درجے کے ہو، لیکن ہیں بہرحال وہ صحابی۔ یہ درجے بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ حضرت علی کا مقام بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، حضرت معاویہ کا مقام بھی آپ کے سامنے آ گیا ہوگا، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ صحابی دونوں ہیں، ہمارا کام دونوں کا ادب کرنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی آپس کی ترتیب کیا ہے، ایک زیادہ فضیلت والے، ایک کم فضیلت والے، لیکن ہمارے لیے دونوں سر کا تاج ہیں اور ہمارے لیے دونوں قابل عظمت ہیں۔ بھائی میرے سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ صحابہ کرام کی ترتیب ہے جو یہاں چل رہی ہے۔ ہمارا تو مقام یہ ہے، اور الحمدللہ پوری ایک جماعت ہے صحابہ کی ہمارے پاس میں۔ یہ تو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے صحابہ کے بارے میں۔ اب ذرا دوسری جماعت کا پوائنٹ آف ویو ذرا چیک کیجئے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ جب ان حضرات سے کہا جاتا ہے، ہمارے شیعہ حضرات سے، کہ جی آپ صحابے، آپ کے یہاں صحابہ کون ہیں؟ ذرا لسٹ گنوائیے۔ اوہو، اتنی چھوٹی سی لسٹ ہے، شروع بعد میں ہوتی ہے، ختم پہلے ہو جاتی ہے۔ 4-5 نام بس جی، یہ ہیں صحابہ، اور ان ناموں میں نہ حضرت ابو بکر ایڈ ہے، جناب والا حضرت ابو بکر نہیں ہے ان ناموں میں، حضرت
عمر نہیں ہے, حضرت عثمان نہیں ہے, سیدنا حضرت علی سے وہ لسٹ شروع ہوتی ہے, اور دو چار جو حضرت علی کے ساتھ میں بڑے درجے کے صحابہ شریک تھے ان کا نام لیا جاتا ہے, اور باقی لسٹ ختم. بھائی اور کہاں گئے تمہاری لسٹ میں سے, اور لوگ کہاں گئے تمہاری لسٹ میں سے؟ تو پتہ ہی ان کا جواب کیا ہے کہ وہ خالی دیکھنے کے مسلمان تھے, حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے. وہ تمام صحابہ نعوذ باللہ من ذالک منافق تھے. وہ تمام حضرات منافق تھے. صرف دو چار حضرات ہیں جناب جنہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ صحابی ہیں, اور باقی سب صحابہ کرام پہ منافق کا لیبل. منافق کس کو کہا جاتا ہے؟ جو دکھاوے کا مسلمان ہو اور اندر دل میں اس کے کفر بھرا ہوا ہو. انہوں نے تمام کے تمام صحابہ کو اسی لسٹ میں رکھا ہے. جن صحابہ کا ہم دم بھرتے ہیں, جن صحابہ پر ہماری دل و جان نثار ہے, قربان ہے, جناب والا, ان کو انہوں نے منافقوں کی کیٹیگری میں رکھا ہے. حضرت ابو بکر کہ جی وہ تو دکھاوی کے لیے خالی مسلمان تھے, حقیقت میں اسلام ان کے دل میں نہیں تھا. بس شرم کرو. اگر صدیق اکبر کو کوئی اتنی جرات کر سکتا ہے کہ ان پر منافق ہونے کا لیبل لگا دے, اللہ کی قسم میں کھا کر کے کہتا ہوں وہ بندہ 24 گھنٹے بیت اللہ پہ سجدہ بھی کر لینا, ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے. ہماری نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے لیے اتنے بڑے درجے کے صحابہ کا ایمان شک میں ہے. ان پر تو ہمارے عقیدے کی بنیادیں ٹکی ہوئی ہے جناب. ان پر ایمان کے اعتبار سے شک کرنے والا جو ہوگا, جسے ابو بکر جیسی شخصیت کے ایمان میں شک ہے, ہمیں اس بندے کے کافر ہونے کا یقین ہے. یہ میرا جملہ جذباتی نہیں ہے, ہوش میں بول رہا ہوں. میں یہ ہوش میں بول رہا ہوں کہ جس بندے کو صدیق اکبر کے ایمان میں شک ہے, ہمیں اس کے کافر ہونے کا یقین ہے. الحمدللہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے, یہ ہمارا نظریہ ہے. تو جناب والا سب کو تم نے ختم کر دیا اور کہہ دیا کہ جناب وہ تو تھے ہی نہیں صحابہ, وہ تو سارے کے سارے منافق تھے, نعوذ باللہ. اگر ان کی یہ بات مان لی جائے تو ان سے ہمارے کچھ کوشچنس ہیں, کچھ سوالات ہیں جس کا جواب ذرا ہمیں دے دیں. میں آپ کو بھی سنا رہا ہوں. اور آج تک ہم نے جہاں بھی ان سے بات ہوئی, میں نے سب سے پہلے یہی باتیں پوچھی, مجھے یہ جواب دے دو, مسئلہ ختم. نمبر 1, اگر یہ تمام کے تمام صحابہ, جو اتنی ویرائٹیز آپ نے سنی جس میں لاکھوں صحابہ, ہزاروں صحابہ آتے ہیں, اگر اللہ نہ کرے یہ منافق تھے اور دل میں ان کے ایمان نہیں تھا, تو ذرا ہمیں ایک بات بتاؤ کہ اللہ کو ان کے دل کا حال پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ آپ ذرا غور کیجئے گا میرے ان کوشچنز پہ. یہ ان لوگوں کے لیے سوالات ہیں جو صحابہ کو مسلمانوں کی کیٹیگری سے نکالتے ہیں. وہ جواب دیں اس کا کہ اللہ کو ان صحابہ کے دل کا پتا تھا یا نہیں پتا تھا. اگر یہ کہو کہ نہیں اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ تو پٹنے والا کام ہے یا نہیں؟ بولیے, یہ کیا مطلب بنتا ہے اللہ کو ہی نہیں پتا تھا؟ یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا. اور اگر جناب والا یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کو پتا تھا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے,
تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو پتا تھا کہ دل میں ایمان نہیں ہے، پھر اللہ نے قرآن میں اتنی ساری آیتوں میں ان کی اتنی زیادہ تعریفیں کیوں فرمائی؟ جواب، اللہ نے چاہا صبح قیامت تک ساری نسلیں مل کر اس کا جواب نہیں دے سکتی. مجھے جواب دو، اگر اللہ کو پتا تھا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، سارا قرآن کیوں ان کی تعریفوں سے بھرا پڑا ہے؟ صدیق اکبر کا غار کا جو واقعہ ہے اسے میرے رب نے قرآن میں نقل کیا. صدیق اکبر کے جو جملے تھے اللہ نے قرآن میں نقل کیے. حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے میرے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ابو بکر نے بھی دیا، عمر نے بھی دیا، اور عثمان کے لیے تو حضور نے اپنے ہاتھ کو کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اپنے ہاتھ کو فرمایا. اور اللہ نے اس موقع پر آیت اتاری، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جتنے مسلمانوں نے نبی آپ کے ہاتھ پر آج اس پیڑ کے نیچے بیعت کی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے. یہ آیت قرآن میں آج بھی لکھی ہے. اگر اللہ کو پتا تھا ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ نے ان کی اتنی تعریفیں قرآن میں کیوں نقل کی ہیں؟ کیا جواب ہوگا؟ بھائی سمجھ رہے ہیں نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ حضرات پکے ایمان والے تھے، اس لیے اللہ نے تعریفیں نقل کی ہیں، اس لیے اللہ نے اتنی تعریفیں کی. سیدھی بات ہے. لیکن جو انہیں نعوذ باللہ منافق کہے وہ ہمیں جواب دے اللہ نے کیوں اتنی تعریفیں قرآن میں نقل فرما دی. پتہ نہیں میرے بھائی آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یہ جو وقت چل رہا ہے انتہائی نازک وقت ہے، اور ہمارے مسلمان سیدھے سادے ذرا سی باتیں دو چار سن کر کے کھٹ دھنی سے ان کے عقیدوں کو اپنانے کے پیچھے تلے پڑے. ہوش سے کام لیں، ایک دو باتیں سن کے جذبات میں نہ آئے، پورے دین کی بنیادیں سمجھے کس قدر انہوں نے کھوکھلی کی ہوئی ہیں. کیسا گمراہ کرنے والا نظریہ ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. قرآن کی ان سب آیتوں کا انکار ہے. یہ پہلا میرا سوال ہے، اس کا جواب چاہیے. نمبر 2، آگے سنیے. اگر صحابہ سارے یہ منافق تھے تو پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہے؟ اللہ نے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے نبی، یہ جو کافر ہیں اور جو منافق ہیں ان سے جہاد کیجئے، ان سے جنگ کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، ان سے لڑیے. اللہ نے آرڈر دیا اپنے نبی کو ان منافقوں سے لڑیے. تو نبی پہ منافقوں سے لڑنا فرض تھا. بولیے، نبی پر منافقوں سے لڑنا فرض تھا. اگر یہ منافق ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کالا لباس ویسا کالا دل ظالموں، اگر یہ طبقہ منافق ہے، یہ طبقہ اگر منافق ہے تو حضور کو تو ان سے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جہاد اور جنگ لڑنی چاہیے تھی. لیکن میرے نبی نے تو انہیں اپنا وزیر بنایا. حضور فرماتے میرے وزیر ابو بکر اور عمر ہیں. پیغمبر کو تو ان سے لڑنا تھا نا، پیغمبر انہیں وزیر بنا رہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پیغمبر کو تو ان منافقوں کے ساتھ جنگ کا آرڈر تھا اور پیغمبر انہیں اپنا جناب والا بیٹیوں سے نکاح فرما رہے. حضرت عثمان کے نکاح میں کتنی دی نبی نے؟
منافق کے نکاح میں دیں گے؟ میرے پیغمبر بولیے ذرا. آپ بولتے نہیں، غیرت نہیں جاگ رہی کیا؟ ابھی ہماری ذرا جوش سے جذبے سے بتاؤ بھائی، یوں ٹھنڈے نہ پڑو. منافق کے نکاح میں نبی 2 بیٹیاں دیں گے؟ کیا مطلب بنتا ہے منافق کے نکاح میں 2 بیٹی دینے کا؟ اور پتہ ہے جب دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تب میرے نبی نے فرمایا عثمان میرے گھر میں اور بیٹیاں نہیں ہیں، ورنہ اللہ کی قسم ایک کے بعد ایک تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. یہ معاملہ پیغمبر منافقوں کے ساتھ میں فرمائیں گے؟ شرم نہیں آتی بندے کو کہتے ہوئے کن ہستیوں کو منافق کہہ رہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہمیں ان سب باتوں پہ غور کرنا چاہیے. یہ میں ذہن کے تار کھولنے کے لیے یہ ٹاپکس آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تاکہ اس جماعت کی عظمت اترے کہ صحابہ ہیں کون آخر، اور کن لوگوں کے بارے میں کیسی غلط باتیں ہمارے معاشرے میں چلائی گئیں. ہم لوگ کیوں ان پر اتنا مر مٹتے ہیں؟ یہ وجہ ہے صحابہ کرام کی. اور سنیے قرآن پاک کے اندر ہے سورہ محمد میں ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم. اللہ نے کہا جن کے دلوں میں نفاق ہے، منافق جو ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ چھپے رہیں گے. اللہ نے کہا وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ. نبی اگر ہم چاہیں نا آپ کو ان کی ایک ایک کی شکلیں دکھا دیں گے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے اور یہ منافق ہے. لیکن اللہ نے کہا ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. اللہ نے کہا نبی آپ تو ان کی شکلوں کو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے کہ یہ منافق ہے. ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی شکلوں پہ وہ منحوسیت ہوگی کہ پیغمبر آپ ان کی شکل دیکھ کر کے پہچان جائیں گے یہ میرا صحابی نہیں ہے، یہ منافق ہے. اللہ نے کہا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی شکلیں تمہیں بتا دیں گے. یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں سورہ محمد میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. اللہ نے کہا اور آپ انہیں پہچان جائیں گے ان کے بولنے کے انداز سے. نبی ہمیں نام لینے کی کیا ضرورت اتنے بدماشوں کا؟ ان کی تو شکلیں منحوسیت والی، ان کی کالی زبان آپ کو بتا دے گی کہ یہ منافق ہے، آپ پہچان جائیں گے. اب ذرا مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج جو یہ 1400 سال کے بعد بیٹھ کر کے منافق ہونے کی سندیں بانٹ رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کیا نبی کو ابو بکر اور عمر اور عثمان کے منافق ہونے کا علم نہیں ہوا؟ اور اگر حضور کو نہیں ہو سکا تو تیرے پاس کیا طریقہ تھا جو تجھے علم ہو گیا؟ کر رہا نا وہی کام، دماغ کے نیٹ ورک غائب کرنے والا. مطلب اللہ حضور سے کہہ رہے ہیں نبی جو منافق ہیں، پھر غور کیجیے آیت پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نبی جو منافق ہیں ہمیں ان کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی شکل سے ان کے لفظ سے انہیں پہچان جائیں گے. اور نبی نے تو ابو بکر اور عمر اور عثمان کے ساتھ منافقوں والا برتاؤ کیا نہیں ہے. حضور کو تو پتہ لگا نہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں نبی آپ پہچان جائیں گے، اور اس کو 1400 سال بعد پتہ لگ گیا. جس کے چپل چوری نہ ابو بکر کے دور میں ہوئے، نہ عمر کے، نہ عثمان کے. یاد ہے نہیں ملا دو پیازا؟ اس کے پاس کون سا تھرمامیٹر ایسا ہے اس نے آج یہ فیصلہ کر دیا کہ جی وہ منافق تھے؟ اللہ جس نبی کو کہہ رہے ہیں نبی آپ پہچان جائیں گے، نبی تو انہیں اپنا پکا
پکا ساتھی فرما رہے ہیں، اور یہ ظالم آج کی تاریخ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ منافق تھے۔ بس کیا کریں؟ لیکن آپ ذرا غور کریں، یہ باتیں میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو سوالات ہیں، کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو، کیوں تمہیں ایسی باتوں کا کہاں سے علم ہوا؟ اسی طرح ایک صحابی ہے میرے نبی کے، حضرت حذیفہ ابن الیمان، سنیے گا ذرا، یہ باتیں بڑی کام کی ہیں عقیدے کی۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان، اللہ کے نبی نے انہیں بہت سارے منافقوں کے نام کی لسٹ بنوا دی تھی۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان کے بعد منافقوں کی لسٹ تھی باقاعدہ، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، پوری لسٹ تھی حذیفہ ابن الیمان کے پاس۔ کیوں بتائی تھی؟ حضرت حذیفہ بڑے سمجھدار تھے، حضور نے کہا ان کی لسٹ دے رہا ہوں، یہ ہم میں مل کر رہتے، لیکن تم ان کی حرکتیں دیکھنا، اگر کبھی یہ کچھ گڑبڑ کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ دیکھنے میں ہی مسلمان ہیں، اندر سے نہیں، تو تم ان پہ نظر چوکس رکھنا، کوئی بھی حرکت ہو تو چپ چاپ مجھے بتانا، سسپیشیس ہیں، یہ شک کے دائرے میں خطرے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو نام لکھوا دیے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی کے انتقال کی خبر ملتی، حضرت عمر جانے سے پہلے جنازے میں پتہ ہے کیا کرتے؟ لوگوں سے کہتے یہ دیکھ کر آؤ کہ حذیفہ ابن الیمان اس بندے کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے کہ دیکھ کر کے آؤ حذیفہ ابن الیمان اس بندے کے جنازے میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر لوگ آ کے بتاتے کہ آ گئے ہیں حضرت حذیفہ تو حضرت عمر آتے اور آپ بھی جنازے میں شریک ہو جاتے، اور اگر حذیفہ ابن الیمان جنازے میں نہیں ہے تو عمر ابن الخطاب جنازے میں نہیں آتے، کیونکہ لسٹ ہے اس کے پاس میں، انہیں پتہ ہے یہ بندہ منافق ہے، اس کی جنازے کی نماز مجھے نہیں پڑھنی۔ تو حضرت عمر تو بہت سیدھا طریقہ تھا کہ حذیفہ ہیں تو میں پڑھوں گا، نہیں ہے تو میں پڑھنا ہی نہیں، پھر تو یہ خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ وہ حذیفہ ابن الیمان، اب سنیے آپ ذرا پوائنٹ کی بات، وہ حذیفہ ابن الیمان جس کے پاس میں منافقوں کی لسٹ تھی، بڑے بڑے منافقوں کے گرو گھنٹالوں کے نام تھے، اور ان سب حضرات کا نام ان کے پاس میں موجود تھا، حضرت حذیفہ ابن الیمان کے پاس میں۔ وہ حذیفہ ابن الیمان جب حضور کے بعد ابو بکر خلیفہ بنتے ہیں، آ کر کے ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیعت ہوتے ہیں۔ بتائیے کیا سمجھ میں آیا؟ بولو نا بھائی کہ یہاں پر منافقت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ عمر ابن الخطاب خلیفہ بنے، حضرت حذیفہ نے آ کر کے بیعت لی ہے، عثمان ابن عفان خلیفہ بنے، حضرت حذیفہ نے آ کر کے بیعت لی ہے، اور حضرت عثمان کی شہادت کے 40 دن کے بعد حضرت حذیفہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو جس بندے کے پاس جناب والا حضور کی لکھوائی ہوئی لسٹ ہے منافقوں کی، وہ بھی انہیں منافق نہیں مانتا، اور یہ آئے ہیں بڑے ترم خواہ جو آج آ کر کے فیصلے کر رہے ہیں کہ جی وہ حضرات تو منافق تھے، وہ مسلمان تھے ہی نہیں۔ بتائیے خون کھولے گا یا نہیں کھول لے گا؟ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟ یہ باتیں ہمیں ذہن میں بٹھانی ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا، اس لیے میں یہ ہر اینگل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان صحابہ کا ایمان ظاہر سی بات ہے بنیاد ہے ہم سب کے لیے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک جنازہ آیا،
تو حضرت عمر جنازہ پڑھانے چل دیے. حضرت حذیفہ ابن الیمان آئے, آ کر کے کہتے ہیں فتعلقت به, میں حضرت عمر سے لپٹ گیا کہ حضرت آپ نہ پڑھیں جنازہ. حضرت عمر نے سوچا پتہ نہیں کیوں منع کر رہا ہے, پھر بڑھے, انہوں نے کہا اجلس یا امیر المومنین, اے امیر المومنین بیٹھ جائیے, مت پڑھیے اس کا جنازہ. جب حضرت حذیفہ کو لگا یار یہ پڑھیں گے ہی, تو پھر فرمایا فَإِنَّهُ مِنْ أُولَئِكَ, حضرت عمر کے قریب آ کے کہا حضرت یہ انہی میں سے ہے. یہ ہے بس کوڈ ورڈ, انہی میں سے ہے یہ. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے اس دن سے چوکنے ہو گئے, اس کے بعد کوئی جنازہ نہیں پڑا جب تک حذیفہ نہ کھڑے ہو جائیں, کا ٹینشن ہی ختم. لیکن اللہ اکبر, کیا صحابہ تھے یہ. جیسے ہی حضرت حذیفہ نے یہ کہا نا کہ حضرت یہ انہی میں سے, حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے فرمایا نشدتک باللہ, حذیفہ میں تجھے خدا کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں یہ بتا کہ میں تو نہیں ہوں ان میں سے. حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں کہ حذیفہ تجھے اللہ کی قسم ہے یہ بتا دے کہ عمر کا نام تو اس لسٹ کے اندر نہیں ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا لا یا امیر المومنین, حضرت کیسی بات کر رہے ہیں, آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے. یہ حدیث پاک مجمع الزوائد نامی کتاب میں بالکل صحیح سند کے ساتھ, آتھینٹک سند کے ساتھ میں لکھی ہوئی ہے, اور سند اس کی اعلی درجے کی ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا حضرت کیسا جملہ کہہ رہے ہیں, آپ بھلا اس لسٹ میں کہاں ہیں. حضرت حذیفہ کا جملہ. اور آج کوئی پیدا ہو کر جناب یہ وہ بندہ ہے جسے نبی نے لسٹ بنوائی ہے, اور آج کوئی کہنے لگے منہ اٹھا کے, کوئی ظالم کوئی جاہل کہ جی وہ صحابہ منافق تھے, نعوذ باللہ, ہزار لعنتیں ہوں اللہ کی ایسے بدبخت کے اوپر جو ان صحابہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے. یہ چیز ہم سب کو سمجھنی ہے بھائی. ذہن میں بیٹھ رہے ہیں نا مضمون, یہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو مضمون چل رہا تھا ہمارا, اس مضمون کا میں وہ خلاصہ ذکر کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں صحابہ کا درجہ مضبوطی کے ساتھ میں فٹ ہو جائے کہ صحابہ ایسی جماعت ہے. اور سنیے ایک سوال, ہمیں تو رات دن الحمدللہ واسطہ پڑتا ہے تو یہاں تو عادی ہو گئے ان چیزوں کے. آپ کو بھی ہم کچھ اینٹی بائیوٹک دوائیاں دے رہے ہیں, اگر کوئی آپ کو ملے تو یہ گولیاں آپ دے دینا, کام چل جائے گا انشاءاللہ, مریض کے مرض کو سکون ملے گا. یہ ساری چیزیں بڑی زوردار ہیں جو آپ کو میں نے سنائی ہے جناب, ان کا جواب کوئی قیامت تک نہیں لا سکتا. حضرت حذیفہ کی لسٹ والی بات یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آگے سنیں قرآن میں کیا ہے, پہلے پارے میں آپ نے پڑھا, اخیر میں اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے بارے میں, اور بھی جگہ ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا, اس نے آ کر ان سب لوگوں کے دلوں کو صاف کر کے چمکا دیا. اس رسول نے آ کے سب کے دلوں کو کیا کیا, صاف کر کے چمکا دیا. قرآن کہتا ہے کہ نبی کے جو صحابہ تھے ان کے دل تو چمک گئے تھے اور ان کے دل تو صاف تھے. یہ قرآن کی آیت ہے, 10 جگہ ہے یہ مضمون قرآن میں الگ الگ انداز میں. میں یہ پوچھتا ہوں, اگر صحابہ کی ساری جماعت کافر اور منافق تھی تو اللہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں
کہ نبی نے آ کے ان سب کے دلوں کو چمکا دیا. بس کیا وہی دو تین کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان سب کے دلوں کو چمکا دیا؟ اللہ کے قرآن کی اس آیت کا مطلب پھر کون سی جماعت ہے؟ مجھے ذرا بتا دو. اگر صحابہ منافق ہیں، اگر صحابہ کا ایمان تمہارے یہاں معتبر نہیں ہے، تو اللہ جس جماعت کے بارے میں کہہ رہے ان کا دل چمک چکا ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ کیا وہ تم ہو؟ کپڑے تو چمکے نہیں، دل کیا چمکے گا؟ کون ہو؟ ہے کون وہ بھائی جو 4 مہینے کے بعد جنازہ پڑھے؟ وہ ڈھول ڈی جے دھماکے کر کے بینڈ باجے بچا کے جنازہ نکالے؟ وہ توبہ، لا حول ولا قوت، اسلام کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف، پیغمبر کی شریعت کی تعلیمات کے خلاف. 4 مہینے جنازہ رکھنا یہ کون سے مذہب کی تعلیم ہے؟ اسلام میں تو عام مسئلے اٹھا کر کے پڑھیے، صبح سے شام تک کی تاخیر کو بھی پسند نہیں کیا گیا. 4 مہینے تک تم اسے ٹانگ کے فریجر میں رکھ دو. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسی حرکتیں! تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اللہ نے قرآن میں جو یہ کہا ان کے دل چمک گئے، صاف ہو گئے، کس کے بارے میں کہا؟ اگر وہ سارے نعوذ باللہ منافق ہیں تو پھر اللہ کے اس جملے کا مطلب کون سی جماعت ہے؟ پھر تو ہے ہی نہیں کوئی جماعت، پھر تو ساری نعوذ باللہ غلط ہو گئے. تو پھر اللہ کا یہ کہنا کہ ان کے دل چمک گئے، یا تو ان کے حساب سے اللہ کو صحیح بات پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ. چاہے یا تو یہ کہو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ان کے دل کی کیفیت، اور اگر پتہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ غلط کیوں کہہ رہے؟ ارے میرے بھائی سمجھ رہے ہو؟ اس وجہ سے یہ چیز ہم سب کے لیے قابل غور ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ اللہ کے قرآن کی آیتوں کا کوئی مطلب نہیں نکل کر ہمارے سامنے آئے گا. اسی طرح اور سنیے، حضور نے ایک حدیث میں نام لے کر کے کہا، آپ نے لفظ سنا ہوگا عشرہ مبشرہ، سب نے سنا ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹاپ 10. وہ مدینہ والا مال نہیں، ٹاپ 10. یہ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ مطلب ٹاپ 10 صحابہ نام لے کر کے جن کا حضور نے، ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن ایک حدیث میں حضور نے 10 لوگوں کا نام لے کر کے کہا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ. اللہ کے نبی نے ان صحابہ کے نام لے کر کے کہا کہ یہ سب جنتی ہیں، اور ان کے حساب سے ان میں سے تو ایک ہی ہو رہے ہیں، اور حضور کتنے گنوا رہے ہیں؟ 10. اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں، حضور ان کے حساب سے نبی کو اتنا پتہ نہیں ہے جتنا ان ظالموں کو پتہ ہے. یہی تو کہا جائے گا، اور کیا کہوں میں؟ یہی تو کہا جائے گا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلحہ جنتی ہیں، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر حضرت عائشہ کی طرف سے لڑے، حضرت علی کی فوج سے. یاد ہے یا نہیں آپ کو جناب تاریخ جو میں نے سنائی ہے آپ کو شروع میں؟ طلحہ اور زبیر کس کی طرف سے تھے؟ حضرت عائشہ کی طرف سے تھے. ان کے حساب سے تو وہ کوئی بھی جنتی نہیں. تو اب ہم حضور کی بات کو زیادہ معتبر مانیں یا ان جناب والا کی بات کو؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یعنی جن کا نام لے کر جرأت دیکھیں اور ہمت دیکھیں ان کی،
جن کا نام لے کر کے پیغمبر کہیں یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی، لیکن ان کے پیٹ میں تکلیف ہے، یہ کہتے نہیں ہم نہیں مان سکتے۔ ابے تم ہوتے کون ہو اور پوچھ کون رہا تم سے؟ ہمارا تو سیدھا عقیدہ ہے کہ جس کا نام لے کر کے میرے نبی نے کہہ دیا وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جنتی۔ بلکہ جس نے بھی میرے پیغمبر کی زیارت کی مسلمان ہونے کی حالت میں اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا وہ سب جنتی ہیں۔ ہمارا الحمدللہ عقیدہ سب صحابہ کے بارے میں یہ ہے۔ تو یہ وہ سوالات ہیں جو کاؤنٹر سوال کہلاتے ہیں، اس سے نا مضمون کھلتا ہے، اس لیے میں اس اسٹائل میں اور انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان کی بات کو لے تو قرآن اور حدیث ٹکراتے ہیں اور آپ ان کی بات کو قرآن اور حدیث کے ساتھ میچ نہیں کر سکتے اور دونوں چیزیں میل نہیں کھاتی ہیں، یہ ساری پریشانیاں۔ اسی طرح آگے ذرا سنیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ تھے ابو بکر و عمر عثمان اور حضرت طلحہ حضرت زبیر، یہ سارے کے سارے دشمن تھے اہل بیت کے، نعوذ باللہ۔ کس کے دشمن؟ اہل بیت کے۔ اہل بیت کا مطلب حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین، یہ جو گھرانہ تھا اللہ کے نبی کا پاک گھرانہ۔ ہم تو اللہ کی قسم ان کی بھی عزت ویسی ہی کرتے جیسے دیگر صحابہ کی عزت ہے، سب بڑے پیارے لوگ ہیں، ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہے، ابو بکر ہوں یا عمر ہوں، حسن و حسین ہوں، فاطمۃ الزہرا ہوں، اللہ کی قسم ہے ہماری سب کی مائیں حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے قربان ہیں۔ ایسا مقام ہے اس مبارک خاتون کا، جنتی عورتوں کی یہ سردار ہے حضرت فاطمہ۔ ہم نے تو سب کو گلے لگایا کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس جماعت کو اگر ناراض کیا نبی راضی نہیں ہو سکتے، اور نبی راضی نہیں تو رب راضی نہیں، اور جب رب راضی نہیں تو جنت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ صحابہ جو ہے نا ان کے اہل بیت کے دشمن تھے۔ ایک آیا تھا کہنے لگا کہ جی یہ تو دشمنی تھی ان کے دلوں میں، اس لیے حضرت علی کو نہیں دی خلافت، شروع میں خود لے کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ایک بات بتا، اہل بیت تھے کتنے؟ 6-7 لوگ کل ملا کر کے، 5-6 حضرات، اور تیرے حساب سے باقی سارے صحابہ ان کے خلاف تھے۔ اگر جناب والا سارے صحابہ ان کے خلاف ہوتے اور یہ 5-6 لوگ ہوتے تو مجھے بتائیے پھر ان کے لیے ان حضرات کو ختم کرنا کوئی مشکل کام تھا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے مسلمانوں جواب دو، اگر واقعی میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور طلحہ، زبیر اور عائشہ یہ ساری جماعت صحابہ کی ان 2-4 کے خلاف ہوتی تو 2-4 کو ختم کرنا پوری صحابہ کی ٹیم کے لیے کوئی مشکل تھا؟ لیکن اللہ قربان جائیے اگر کسی نے ان حضرات کی عظمت پر ذرہ برابر آنچ بھی آنے دی ہو، اپنی پوری ذمہ داری سے نبی کے گھرانے کی حفاظت کی ہے، سارے خلفاء نے اس کا احترام کیا ہے، اس کی عظمت کی ہے، اور ان حضرات کے مقام اور مرتبے کا ہمیشہ لحاظ کیا۔ اگر دشمنی ہوتے نا تو پھر ظاہر سی بات ہے 4-5 کو کہاں کو کسی نے کیا کر دیا، کچھ ہوا بھی نہ لگتی۔ لیکن وہ حضرات اس دور میں پوری عزت پوری شان کے ساتھ موجود رہے، یہ علامت ہے کہ سب کے دلوں میں ان کی بے انتہا قدر اور عظمت تھی۔ آ رہا ہے نا مضمون سمجھ میں؟ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہیں آپ کی جو تلوار ہے نا، ذوالفقار حضرت علی کی تلوار، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی فدا ہیں اس تلوار پر۔
اللہ نے بڑی تاثیر والی یہ تلوار دی تھی سیدنا حضرت علی کو. ہم تو اتنا مانتے ہیں جتنا ہے، یہ کہتے ہیں وہ تو اتنی بھینکر تھی کہ حضرت علی نے ایک مرتبہ جنات سے جنگ ہو گئی. جنگ کس سے ہوئی؟ جنات سے. تو کئی ہزار جنات کو ایک لمحے میں اس سے انہوں نے نپٹا دیا. اکیلے نے کئی ہزار جنات کو تلوار سے نپٹا دیا. اگر صحابہ کرام سے اتنی دشمنی تھی اور آپس میں ان کی نہیں بنتی تھی، تو پھر ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے اتنی طاقت اور پاور دی تھی اور حضرت علی کو اگر معلوم بھی تھا کہ یہ غلط ہے، تو مجھے بتائیے حضرت علی پھر کیا اور سب کا نہیں خاتمہ کر سکتے تھے؟ ارے بولو نا میرے بھائی. جب اتنی پاور تھی اور حضرت علی کو کوئی ڈر نہیں تھا، اللہ نے صلاحیت بھی دی تھی، پھر کیا محمد عربی کے دین کو چلانے کے لیے حضرت علی منافقوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے؟ حضرت علی نے ان سے تو مقابلہ کوئی کیا نہیں، بلکہ بیعت کی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر، حضرت عمر کے ہاتھ پر، حضرت عثمان کے ہاتھ پر. حضرت علی نے بھی بیعت کی. اور خالی بیعت ہی نہیں کی جناب، وہ جو جملہ کہا جاتا ہے نا، ایک بڑا مشہور ہے دنیا کے اندر کہ موڈ نہ خراب کرو ورنہ اگر ہم نے پتے کھولنے شروع کر دیے نا تو سنبھالے نہیں سنبھلیں گے. اب اگر ہم نے یہاں پہ تاریخ بتانی پوری شروع کر دی نا تو ہضم نہیں ہوگی. حضرت علی نے ان سے مقابلہ تو کیا کرتے جناب والا، ان کے نکاح میں سیدنا حضرت علی ان حضرات سے مقابلہ تو کیا کرتے. دلچسپ بات دیکھیے، اپنی صاحبزادی کا نکاح بھی حضرت علی نے حضرت، نام لے لو اللہ کے بندو، کس سے کیا؟ حضرت عمر ابن الخطاب. پورا نام لیجئے، کس سے کیا؟ عمر ابن الخطاب سے. مجھے بتاؤ، خدا کے لیے بتاؤ، اگر حضرت علی کو پتا تھا کہ یہ منافق ہیں، اگر حضرت علی کو پتا تھا کہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو کیا حضرت علی اپنی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر اور محمد الرسول اللہ کی نواسی کو نعوذ باللہ کسی منافق کے نکاح میں دینا گوارا کرتے؟ لیکن نکاح کیا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت علی بھی ان سب حضرات کو پکا ایمان والا اور محمد الرسول اللہ کا دیوانہ سمجھتے تھے. بھائی ہے یا نہیں یہ دلیل اس بات کی؟ اور جناب میں نے پچھلے ہفتے بھی ذکر کیا تھا اس بات کا، یہ نکاح ان کے گلے میں اٹکا ہوا، اس کا جو چھوارے ہیں نا وہ ان سے کھائے نہیں جا رہے، نہیں کھائے جا رہے. یہ نکاح اس قدر بھاری پڑتا ہے اس پوری ٹیم کے اوپر کہ یار حضرت علی کی بیٹی کیسے نکاح میں آ گئی حضرت عمر کے، کیونکہ یہاں پہ سارا پروپیگنڈا فیل ہو جاتا ہے. پچھلے ہفتے میں نے یہاں درس دیا، اس میں نے یہ بات ذکر کی اور میں نے بتایا یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان سے نکاح ہوا ہے. جب میں چلا گیا، یہیں ایک درس میں ایک صاحب آتے ہیں، موجود ہوں گے، انہوں نے میرے پاس ایک واٹس ایپ بھیجا، اس میں ایک نے پوسٹ بنا کے ڈال رکھی تھی. کیا پوسٹ بنا کے ڈال رکھی ہے؟ بڑے غصے کے اندر اس نے لکھ رکھا ہے، ارے کم عقلو،
ذرا عقل سے کام لو. کیسی باتیں کرتے ہو کہ حضرت عمر کا نکاح حضرت علی کی بیٹی سے ہوا؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. اس نے کہا حضرت علی کی بیٹی کا جو نکاح ہے، ام کلثوم نام تھا ان کا نکاح ہوا ہے حضرت عون ابن جعفر سے. کس سے؟ حضرت عون ابن جعفر، عین واو نون، عون ابن جعفر سے. اس نے کہا کہ یہ خیالات چھوڑو، حقیقی دنیا میں آؤ. ایسا نہیں ہے کہ حضرت عمر سے ہوا ہو، ان کا نکاح تو عون ابن جعفر سے ہوا ہے. وہ پوسٹ انہوں نے میرے پاس بھیج کے پھر میرا بدن بھڑکا دیا، ورنہ میں یہ ٹاپک کلوز کر چکا تھا. میں نے کہا اب نہیں چھوڑنا. اور آج میں نے نہ پتہ ہے 7 کتابیں نکال کر اپنے پاس رکھ رکھی تھی چادر میں لپٹوا کر. انہیں آج درس میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور یہاں بیٹھ کر کے کتاب یوں دکھا کے کسی سے کہوں گا بنا ویڈیو، اور دکھا دکھا کر کے کتابیں ان کا نام پھر اندر پڑھواؤں گا جہاں ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ام کلثوم جو بیٹی تھی علی کی، ان کا نکاح عمر سے ہوا. 8 کتابیں میں نے نکال کے اپنی ٹیبل پہ رکھی. یہ بھی بیچارہ گھبرا رہا، یہ سوچ رہا یہ کہاں پلے پڑ گیا. یہ سورۃ البقرہ میں چل رہا تھا، وہی صحیح تھا، اس نے تو ٹاپک ہی چینج کر دیا. اسے بھی ڈر لگ رہا. کوئی بات نہیں، ہوتا ہے. وہ میں نے باقاعدہ نکلوا کے رکھی، اور اب میں وہ لایا تو نہیں. میں نے کہا انہیں کہاں اٹھا کر کے لے کے جاؤں، چھوڑ کر کے آیا. لیکن میں کتابوں کا نام، عبارت کس نے لکھی ہے وہ کتاب یہاں بول رہا ہوں. اور جس ظالم کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے اس سے یہ ریکارڈنگز بھیجیے گا کہ اٹھا تاریخ کی فلاں کتاب، ہسٹری کی یہ کتاب، اور پڑھ اس کے اندر آنکھ کھول کے لکھا ہے یا نہیں لکھا، پھر جواب دینا. اور آپ بھی سنیے اس نکاح کا حوالہ تاکہ یہ بات آپ کے بھی دماغ میں مضبوط ہو جائے کہ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عمر ابن الخطاب سے ہوا. سنیے آپ حضرات ذرا. ہاں یہ ضرور ہے کہ عمر کا گیپ بہت زیادہ تھا، یعنی عمر کے حساب سے فرق بہت تھا. ایسے ہی تھا جیسے حضور اور اماں عائشہ کا، یعنی اللہ کے نبی تقریباً 50 سال کے اور اماں عائشہ 10 کے آس پاس تھی. لیکن اس زمانے میں چونکہ یہ چیزیں ہوتی تھی، رواج تھا، باڈی کی جو کیفیتیں ہوتی تھی وہ ایسی نہیں تھی جو آج ہیں. اس وجہ سے جب یہ چیزیں چلتی تھی، یہ اتنا ہی ڈیفرنس حضرت عمر اور ام کلثوم میں تھا. حضرت عمر کی عمر کافی زیادہ تھی، ام کلثوم کی کافی کم تھی. لیکن ذرا سنیں، مصنف عبد الرزاق حدیث کی کتاب ہے، اور ہر جگہ پر یہ موجود ہے. اس کے اندر لکھا ہے تزوج عمر بن الخطاب. آپ سب میرے الفاظ سنیے گا. اس میں لکھا ہے نکاح کیا عمر ابن الخطاب نے ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب سے. پہلا حوالہ مصنف عبد الرزاق، اس میں لکھا ہے کہ نکاح کیا عمر ابن الخطاب نے ام کلثوم بنت علی سے. اور آگے لکھا ہے وہ بڑی چھوٹی تھی. حضرت عمر کا نکاح ہوا، آ کے بتایا تو لوگوں نے دعائیں دی. تو حضرت عمر نے بڑا جملہ تاریخی فرمایا انی لم اتزوج من نشاط بی. فرمایا میں نے کسی اپنی خواہشات کی وجہ سے یہ نکاح نہیں کیا.
کیوں کیا میں نے یہ نکاح؟ وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لیکن میں نے اپنے پیغمبر سے ایک جملہ سنا تھا، إِنَّ كُلَّ سَبَبٍ وَنَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن کوئی نسب اور کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، الا سببی و نسبی، مگر میری رشتہ داری کے علاوہ۔ یہ حضور نے کہا تھا کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، ہاں میرے سے اگر رشتہ داری ہے تو تمہیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا میں نے محمد الرسول اللہ کی نواسی سے نکاح کیا تاکہ میں پیغمبر کا داماد بن کر اس رشتہ داری کا فائدہ آخرت میں حاصل کر لوں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ حضرت عمر ابن الخطاب نے پوری بات ارشاد فرمائی، یہ لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، اس سے آپ کو نکاح کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ ایک کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اتنی ضخیم ہے یہ، اسلامی جو ٹاپ کی شخصیتیں گزری ہیں ان کی پوری زندگیاں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں، کئی جلدوں کے اندر، 10-12 جلدوں میں، اتنی موٹی کتاب سیر اعلام النبلاء، عربی میں یہ سب۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے، حوالہ بتا رہا ہوں کیا لکھا ہے، ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب خطبها عمر بن الخطاب۔ اتنی تو عربی اب سمجھ میں ہی آنے لگی ہوگی، سن کے ماشاءاللہ سنی تو ہیں ہی ہم، سمجھ گئے نا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، کہ حضرت عمر ابن الخطاب کا پیغام نکاح کس سے گیا؟ حضرت ام کلثوم بنت علی سے۔ کبھی اگر خالی ام کلثوم لکھا ہوتا ہے نا یہ کوئی اور سی ہوگی۔ اس کتاب کے لکھنے والے کو بھی پتا ہے کوئی ڈنڈی مار سکتا ہے، اس نے خالی اتنا ہی نہیں لکھا ام کلثوم سے نکاح کا پیغام دیا، انہوں نے لکھا ام کلثوم بنت علی۔ ہو سکتا تھا کوئی یہ کہہ دیتا یہ علی پتہ نہیں کوئی اور سے ہوں گے۔ اس کتاب کے لکھنے والے نے آگے لکھا ابن ابی طالب، کوئی موقع کسی کو نہیں دیا اور پوری وضاحت سے لکھا کہ وہی ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ حضرات کو؟ ہاں، جو حضرات اس طرح کی پوسٹیں جناب والا لیے کر کے گھوم رہے، ایسے ظالموں کو بھیجیے گا یہ چیزیں تاکہ پتہ لگے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ اسلامی ہسٹری ہے۔ اور سنیے ایک اور حوالہ، 3 تو ہو جائیں کم سے کم۔ ایک کتاب ہے اس کا نام ہے الثقات۔ کیا نام؟ الثقات، عربی زبان میں 8 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے۔ لکھنے والے ہیں اس کے ابن حبان، انہوں نے لکھا ہے، عبارت سنی عربی کی، ثم تزوج عمر ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب وہی من فاطمہ۔ یہ اور آگے گئے، سمجھ گئے ہوں گے نا آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کبھی کوئی کہے یہ علی کوئی اور سے ہوں گے، پھر ابی طالب بھی کوئی اور سے ہوں گے۔ انہوں نے آگے ایک اور جملہ بڑھا دیا، وہی من فاطمہ، یہ علی بن ابی طالب ہیں اور یہ لڑکی فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہونے والی تھی جس کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت عمر ابن الخطاب سے۔ اس بندے نے تو کمال ہی کر دیا، کوئی چانس نہیں، ایسی ٹائٹ فیلڈنگ لگائی کہ مار کے دکھا چوکا کہاں سے نکالے گا۔ 4 سلپ اور گلی سب لگی ہوئی ہیں۔ یہ حال ہے کتابوں کا۔ اب آ گئے ہیں نا سمجھ میں نے یہ 3 سنا دیے، باقی بہت سارے موجود ہیں، یہ بطور نمونہ ہے، اللہ نے چاہ 3 خوراک کام کریں گی۔ اب وہ جو ایک بات چلی نا،
وہ جو جھوٹ چلایا اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی سنیے، مزہ آ جائے گا آپ کو. کیا کہا کہ ان کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ اون ابن جعفر سے. کیا حقیقت ہے اس کی وہ بھی میں کھولتا ہوں آپ کے سامنے. اب نام سنیے کتاب کا. ایک کتاب ہے اس کا نام ہے الطبقات الکبریٰ. نام لے لیجئے ایک مرتبہ. کیا؟ الطبقات الکبریٰ. اس کتاب کے لکھنے والے کا نام ہے ابن سعد. کیا نام؟ ابن سعد. اس میں انہوں نے بڑے بڑے حضرات کی زندگیاں لکھی ہیں. 4634 نمبر 4634 نمبر پر انہوں نے لکھا ام کلثوم بنت علی کے بارے میں. کیا لکھا سنیے آپ، دل آپ کا گارڈن نہ ہو جائے تو پیسے واپس. کیا لکھا انہوں نے؟ تزوجها عمر بن الخطاب. ان سے نکاح کیا کس نے؟ عمر بن خطاب نے. ٹھیک ہے. فلم تزل عنده الى ان قتل. انہی کے پاس رہی ہیں یہاں تک کہ حضرت عمر کو کیا کر دیا گیا؟ قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے حضرت عمر. وولدت له زید بن عمر ورقیہ بنت عمر. آگے کی بات یہاں اس کتاب میں اور آگے کی بات ہمیں ملی. انہوں نے آگے لکھا کہ حضرت عمر کے ذریعے ان کی 2 اولادیں ہوئیں. ایک کا نام تھا زید اور ایک لڑکی ہوئی، اس کا نام تھا رقیہ. اس کا نام کیا ہے؟ رقیہ. دیکھ رہے ہیں نا کتنے نام رکھے جا رہے ہیں، وہی سیم ٹو سیم. حضرت عمر کے یہاں ام کلثوم سے بیٹی ہوئی، اس کا نام بھی کیا ہے؟ رقیہ. 2 بچے ہوئے ان کے حضرت عمر سے. حضرت عمر اس کے بعد انتقال ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم خلف علی ام کلثوم بعد عمر. حضرت عمر کے بعد ام کلثوم کا دوسرا نکاح ہوا. کس سے ہوا؟ اوہو مزہ آئے گا. فرمایا اون بن جعفر بن ابی طالب. یہ ہے جناب والا. کس سے نکاح ہوا دوسرا؟ اون ابن جعفر ابن ابی طالب سے. ان ظالموں نے پہلے شوہر کو غائب کر دیا. دھوکہ دیکھو. اور کتاب میں لکھا ہے پہلے یہ ہے پھر دوسرے شوہر یہ ہے. اور جب یہ سناتے ہیں کہ کس سے نکاح ہوا ام کلثوم کا، تب یہ کہتے ہیں اون ابن جعفر سے. گرو جی پہلے شوہر تو بتا دو، اس کا تو تم نام نہیں لوگے کیونکہ تمہارا وضو نہیں غسل بھی ٹوٹ جائے گا. اس بندے کا نام تم نہیں لے سکتے. کون؟ عمر ابن الخطاب. اس کا نام نہیں لے سکتے. دوسرا نکاح بے شک ہوا ہے اون ابن جعفر سے. اور مزے کی بات پتہ ہے یہ کیا ہے؟ اون بیٹے ہیں جعفر کے اور جعفر بیٹے ہیں ابو طالب کے. میں کئی اینگل سے جڑواؤں گا سلسلہ ابو طالب کے. تو یہ اون حضرت علی کے کیا لگے بتائیے؟ بولیے. ذہن چلاؤ میرے بھائی، کام نہیں چلے گا. وہ جو رکھے ہیں نا بھی ماشاءاللہ ہمارے پاس پارچے فریج میں، انہیں یوز کریں. منگل کے دن بڑھیا کر کے کھا کے دبا کے اچھی غذائیں آیا کریں تاکہ یہ مضامین اترے ہمارے ذہن میں. اون کے والد کا نام کیا بتایا؟ جعفر. اور جعفر کے والد ابو طالب. اور حضرت علی کے والد ابو طالب. تو جعفر اور علی کیا ہوئے آپس میں؟ بھائی ہوئے. اور جعفر کے بیٹے اون حضرت علی کے کیا لگے؟ بھتیجے. بھائی کے بیٹے، ارے بھائی کے بیٹے ہوئے نا بھتیجے، حضرت علی کے بھتیجے ہیں. تو پہلا نکاح عمر سے اور دوسرا نکاح حضرت علی کے
भतीजे से। और सुनिए, अभी बात नहीं पूरी हुई। इब्ने साद आगे लिखते हैं फतुवुफ़ियानहा, ऑन का भी इंतकाल हो गया, ऑन का भी इंतकाल हो गया। अब निकाह किया इन्होंने, कौन सा निकाह? नंबर 3। किससे निकाह हुआ? उनका नाम था मुहम्मद। क्या नाम? मुहम्मद। और मजे की बात सुनिए, मुहम्मद के वालिद का नाम जाफर, और जाफर के वालिद का नाम अबू तालिब। मोहम्मद इब्ने जाफर इब्ने अबी तालिब। मुझे अपने भी नहीं इतने नसब याद हैं, लेकिन सहाबा से तो इश्क ही अलग है। इनकी तो कड़ियां मिलाने में अल्लाह की कसम मजा आता है। रातें हमें सुहानी लगती है जब हम इनकी रिश्तेदारियां जोड़ते, मजा आता है हल करने में। तो ये तीसरा निकाह है, मोहम्मद इब्ने जाफर इब्ने अबी तालिब। यानी दूसरा निकाह हजरत औन के भाई से ही हुआ। भाई हुए ना ये औन के, यानी भाई का इंतकाल हुआ तो दूसरे भाई ने निकाह कर लिया, हो गया। फिर उसके बाद इन मोहम्मद का भी इंतकाल हो गया, इनका भी इंतकाल हुआ। अब इनका अगला निकाह हुआ। अगला निकाह किससे हुआ? ये निकाह नंबर 4। किससे निकाह हुआ? इसके बाद इनका निकाह हुआ, उनका नाम है अब्दुल्लाह। क्या नाम? और इनके वालिद का नाम है जाफर, और उनके वालिद का नाम है अबू तालिब। अब्दुल्लाह इब्ने जाफर इब्ने अबी तालिब। आ रहा है ना भाई, जहन में बैठ रही है बात। तो ये हुआ इनका निकाह नंबर 4 उम्मे कुलसूम का। जब इनका चौथा निकाह होने लगा तो उम्मे कुलसूम कहने लगी कि ये अस्मा बिनते उमैस, ये बीवी थी हजरत जाफर की। अस्मा बिनते उमैस ये बीवी थी किसकी? जाफर की, जिनके 3 बेटों से निकाह हुआ। किसका? हजरत उम्मे कुलसूम का। तो उम्मे कुलसूम कहने लगी कि कहीं अगर ये भी ना कुछ हो गया तो अस्मा कहेंगी इसने तो सारे निपटा दिए मेरे। ये उम्मे कुलसूम ने जुमला कहा। तीसरे से किया है निकाह उनके बेटों से, कहने लगी अगर इसे कुछ हो गया कहीं ये ना कहे कि ले भाई इसने तो मेरे सारे बेटे खत्म कर दिए। लेकिन उनके निकाह में ये आई, फिर अब्दुल्ला का इंतकाल नहीं हुआ और फिर उम्मे कुलसूम इस दुनिया से रुखसत हुई। आ गया ना सारा मसला समझ में? तो अब क्या खुलासा निकला कि हजरत अली और हजरत फातिमा की बेटी है, क्या नाम है? उम्मे कुलसूम। इनका पहला निकाह किससे हुआ? बोल लो मेरे भाई, उमर इब्नुल खत्ताब से। दूसरा निकाह हुआ औन बिन जाफर बिन अबी तालिब से। तीसरा निकाह हुआ मोहम्मद बिन जाफर बिन अबी तालिब से। और चौथा निकाह हुआ अब्दुल्लाह बिन जाफर बिन अबी तालिब से। औन, मोहम्मद और अब्दुल्लाह ये तीनों हजरत जाफर के बेटे थे और इनकी अम्मा जान का नाम क्या था? अस्मा बिनते उमैस। याद रहेगा ना? ये निकाह मत भूलना। तो अगर कोई आपसे कहे कि उम्मे कुलसूम का निकाह औन से हुआ है या मोहम्मद से हुआ है या अब्दुल्लाह से हुआ है, कोई मसला नहीं, बस आप इतना कहना नंबर 2, 3 या 4 तो तूने गिनवा दिया, नंबर 1 तो गिनवा दे। ऐसा जुल्म सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है। और हवाले सारे आपको बता दिए। और ये चारों निकाह की जो तरतीब लिखी है उसका हवाला मैंने तबकात इब्ने साद, अत-तबकातुल कुबरा इब्ने साद की ये तारीख की किताब है, इसके अंदर ये बात लिखी हुई है। हिस्ट्री के अंदर ये बात वाकई में मौजूद है जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया।
اب انکار کا کوئی موقع بچا؟ اگر اب بھی کوئی چانس ہونا اب نہ بھیجنا مجھے کوئی ایسی پوسٹ ہو، پھر اگلا درس پھر کبھی پتہ لگے سارا انہی کے حوالوں پر ہو جائے. لیکن یہ جب ٹاپک نکلا ہے تو انشاءاللہ اس کا کوئی پہلو اب ہم نظر انداز نہیں کریں گے، تاکہ جب ایک بار فل اینڈ فائنل مسئلے کا حل ہو جائے. ویسے وقت تو آپ کا پورا ہو گیا، لیکن چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں، یہ اسما بنت عمیس بھی بڑی زبردست خاتون ہے. ابھی تک ان کے شوہر آپ نے کون سے سنے؟ نام بولیے. جعفر. یہ حضرت جعفر کی بیوی ہے. حضرت جعفر کا انتقال ہوا. پتہ ہے کس کے نکاح میں آئی ہیں؟ حضرت جعفر کا انتقال ہونے کے بعد اسما بنت عمیس کا نکاح ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. ان کے نکاح میں آئی ہیں جعفر کے بعد میں. ابو بکر صدیق کے نکاح میں اسما بنت عمیس صدیق اکبر کی اہلیہ بنی ہے. یہ رشتہ داریاں بتاؤ سناؤ، یہ چھپاتے ہیں ان رشتہ داریوں کو. یہ سارا گھرانہ سیدنا حضرت علی کا ہے. حضرت علی کے بھائی کے نکاح میں تھی اسما، اور پھر کس سے نکاح کیا انتقال کے بعد؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. پھر حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو انہوں نے تیسرا نکاح کیا. تیسرا نکاح جس سے کیا نام سن کے آپ کی تھکان غائب ہونے والی ہے. تیسرے شوہر تھے ان کے خلیفہ رابع سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. کون ہے؟ حضرت علی تیسرے شوہر. حضرت علی نے خود ان سے نکاح فرمایا. پہلے یہ حضرت علی کے بھائی کے نکاح میں تھی، پھر کس کے نکاح میں گئی؟ ابو بکر کے، پھر ان کے بعد حضرت علی کے. یہ محبتیں ہیں صحابہ کی اہل بیت سے جو یہ ظالم کبھی نہیں سنا سکتے. اس لیے یہ یاد رکھنی ضروری ہے کہ ادھر بھی حضرت علی کا گھرانہ ہے اور ادھر خود حضرت علی ہے اور درمیان میں صدیق اکبر ہیں. ایسی محبتیں اللہ نے ان گھرانوں میں دی ہیں اور ایسی ہی محبتیں سارے صحابہ میں تھی. جنہوں نے ان میں ان محبتوں کو نہیں دکھایا خیانت کی ہے. اس لیے ہماری نظر میں سارے صحابہ بے انتہا عظمتوں کے لائق ہیں. بات سمجھ گئے سارے حضرات؟ تو یہ ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں یہ لوگ منافق تھے، اگر حضرت علی کی نگاہ میں یہ کافر تھے، تو یہ رشتہ داریاں اس انداز میں قائم ہوتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی جیسی یہ رشتہ داریاں ان حضرات میں ہوئی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہاں تک کا مضمون میں نے عرض کر دیا. انشاءاللہ آگے کا مضمون یہیں سے میں آئندہ ہفتے آپ کے سامنے شروع کروں گا، جس میں صحابہ کرام کی لغزشیں، خطائیں، اور ایک حدیث بڑی مشہور ہے حضرت عمار کے تعلق سے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ، باغی جماعت قتل کرے گی. تو وہ قتل ہوئے، شہید ہوئے حضرت علی کی طرف سے. لوگ اس میں الزام دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت معاویہ والی جماعت نے انہیں قتل کیا، پتہ لگا وہ باغی گروہ تھا. تو اس طرح کی حدیثوں کا کیا جواب ہے اور کیا ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے؟ اور وہ آج بھی رہ گیا. کون؟ عبداللہ ابن سبا. ارے چھوڑو اسے، لعنت ہو اس پہ. آج ہم نے ماشاءاللہ صحابہ کی رشتہ داریاں حل کی ہیں. سمجھیے کہ کتنی محبتیں تھیں. ان مقدس ہستیوں کے آگے اس کا کیا ذکر لاتے، لیکن اس کا انجام انشاءاللہ آئندہ ہفتے عرض کر دوں گا. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ خود مجھ کو آپ سب حضرات کو اس مقدس جماعت سے پوری محبتیں نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مختصر سی دعا فرما لیں.
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا اور جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، یہ ہمارے سارے بھائی، ساری بہنیں اللہ صحابہ کی محبت میں جمع ہیں۔ رب کریم، ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ ساری زندگی ابو بکر و عمر، عثمان و علی کا نام لیتے لیتے گزاری ہے۔ اللہ جنت میں ان کا ساتھ عطا فرمانا، اللہ جنت میں ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کو جنت میں ان کی جوتیوں میں جگہ عطا فرمانا۔ اللہ ان صحابہ کی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اللہ بری باتوں سے، برے خیالات سے اور غلط عقیدوں سے ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم، میرے نبی کا ہر صحابی آنکھوں سے پیارا ہے۔ اللہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اللہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ اللہ وہ سارے تیرے لاڈلے ہیں۔ اللہ ان لاڈلوں سے ہمیں بھی پیار ہے، ہمیں بھی ان سے محبت ہے۔ رب کریم، ان کو تو آپ جنت دیں گے۔ اللہ میرے نبی نے کہہ دیا کہ ان کو آگ نہیں چھو سکتی۔ اللہ ان کے چاہنے والوں کو بھی آگ سے بچا لینا۔ اللہ ان کے چاہنے والوں کو بھی آگ سے بچا لینا۔ اللہ ہمارے پاس اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، اللہ ہمارے کرتوت نہیں ہے، اللہ ہمارے اچھے اعمال نہیں ہے، لیکن اللہ اس جماعت سے ہمیں محبت ہے جو پکی جنتی ہے۔ اللہ اس محبت کا صلہ ہمیں عطا فرمانا۔ اللہ اللہ ابو بکر و عمر کی مجلس عطا فرمانا۔ اللہ عثمان و علی، اللہ حضرت علی شیر خدا کی مجلس سے نصیب فرمانا۔ اللہ اللہ ان ہستیوں کا دیدار عطا فرمانا۔ اللہ ہم سب کو ان کے ساتھ جنت میں جمع فرما۔ اللہ اللہ گرمی موسم کی شدت کے باوجود اللہ یہاں جوان، بوڑھے، بچے، ہر کوئی وقت نکال کے اللہ آدھی رات تک بیٹھ کر کے جذبے سے صحابہ کی محبتیں سن رہا ہے۔ اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ، اللہ ہمیں اس کے بدلے جنت عطا فرما۔ اللہ اللہ تجھ سے صرف جنت کا سوال ہے، اللہ جنت کا فیصلہ فرما، اللہ جنت کا فیصلہ فرما۔ اللہ 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 پورے مجمع کو جنت کے لیے قبول فرما۔ اللہ سب کو جنت کی بہاریں عطا فرما۔ اللہ صحیح عقیدہ ساری زندگی عطا فرما اور صحیح عقیدے پر ہمیں موت عطا فرما۔ اللہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے عطا فرما۔ رب کریم، جو رہ گیا ہو وہ سب بغیر مانگے عطا فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو ہمارے آقا سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔